السلام علیکم ویور سی ایس ایس آل ان ون میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئے سبجیکٹ پر لیکچر سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن سی ایس ایس کے ایگزام میں 100 نمبر کا سبجیکٹ ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ چوز کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو 3 وجوہات کی بنا پر ہم یہ سبجیکٹ منتخب کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کا بیک گراؤنڈ سوشل سائنسز یا مینجمنٹ سائنسز سے ہو تو یہ سبجیکٹ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ سے ہے پھر بھی یہ سبجیکٹ کافی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور نمبر 3، یہ سبجیکٹ آپ کو سی ایس ایس کے امتحان کلیئر کرنے کے بعد بھی پڑھایا جائے گا، تو اس سبجیکٹ کی مدد سے آپ پاکستان میں ایڈمنسٹریشن کو سمجھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہ سبجیکٹ جنرل سبجیکٹ ہے اور بقدر آسان مضمون ہے، اور اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہ بھی ہو تو اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پوائنٹ آف ویو سے پبلک ایڈمنسٹریشن کو چوز کرنا کافی بہتر رہے گا۔ آپ کے خیال میں یہ سبجیکٹ چوز کرنے یا نہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ لیکچر سیریز میں انتہائی ٹو دا پوائنٹ اور جامع انداز میں مرتب کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز ہر چیپٹر کو ایک لیکچر میں کور کروں گا۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر ویڈیو اگلی ویڈیو کے ساتھ پچھلی ویڈیو کنیکٹڈ ہے، اور پچھلی ویڈیو کو سمجھنا آپ کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو ہر ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اور آپ کے ساتھ فیس بک گروپ میں پی ڈی ایف بکس اور لیکچر کی سلائڈس نوٹس بھی شیئر کروں گا، جس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو بسم اللہ کر کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سی ایس ایس آل ان ون کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبائیں، تاکہ جب بھی ہمیں نیا لیکچر اپلوڈ کروں تو آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں آج کی لیکچر کی طرف۔ تو پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس نیچر اینڈ اسکوپس، پبلک ایڈمنسٹریشن اٹس نیچر اینڈ اسکوپ۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور اس کی گروتھ کیسے چلتی رہی۔ اس کے بعد ہم اس کی میننگز اور ڈیفینیشن پر غور کریں گے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کی اسکوپ کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ پرائیویٹ اور پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، ان میں کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈفرینسز ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک ماڈرن ڈیموکریٹک سٹیٹس میں کیا رول ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں ہم اس کا پاکستان میں کیا رول ہے اس کو بھی بغور پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کا اوریجن انسان کا دنیا پہ آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے انسان غار میں بھی رہا ہو تو ایڈمنسٹریشن کے نظام کو اس نے جاری رکھا۔ ہر فیملی کا ایک منظم ضرور ہوتا ہے، اسی طرح ہر سوسائٹی، خاندان اور قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے جو کہ اپنی رعایا کے لیے ایڈمنسٹریشن کا نظام سنبھالتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان پرانا ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن پر سب سے پہلا کام یونانی دور میں ہوا، جو کہ ایرسٹوٹل کی کتاب پولیٹکس کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کے بعد اسلامی دور میں کیے گئے کئی فلاحی کام، جیسے پولیس کا نظام، تجارت کا نظام، زکوٰۃ کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کا نظام، پبلک ایڈمنسٹریشن کے نمایاں کام تھے۔ اس کے بعد ایک اٹالین ڈپلومیٹ نکولا میکیاویلی کی کتاب دی پرنس، جو کہ 1513 میں لکھی گئی تھی، اس نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آفیسرز کی ٹریننگ کے لیے سب سے پہلے پرشیا میں ان کو ٹرین کیا گیا اور ان کو پڑھایا جانا لگا۔ ٹھیک 1887 میں ووڈرو ولسن، جو کہ امریکہ کے 26ویں صدر بھی بنے، پہلی دفعہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک پیپر پبلش کیا جو کہ اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے نام سے تھا۔ اس کے بعد 1900 میں گڈ ناؤ نے پبلک پولیٹکس اور ایڈمنسٹریشن کے نام سے ایک سبجیکٹ پر پہلی کتاب لکھی، لیکن یہ اکیڈیمک بک نہ تھی جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جا سکے۔ اس کے علاوہ 1926 میں ڈاکٹر ایل ڈی وائٹ نے پہلی اکیڈیمک بک انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن لکھ کر
پبلک ایڈمنسٹریشن کو ایز اے سبجیکٹ متعارف کروایا اور پھر یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جانے لگا اور یہ اس سبجیکٹ کی پہلی ٹیکسٹ بک کہلائی۔ یہ دور پالیٹکس ایڈمنسٹریشن ڈائیکوٹومی کا دور تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس کا تعلق پالیسیز کے ساتھ ہے اور ایڈمنسٹریشن کا تعلق ان پالیسیز کی ایگزیکیوشن یا اطلاق کا کرنا ہوتا ہے۔ یہ مطلب پالیٹکس ایڈمنسٹریشن ڈائیکوٹومی کہلاتا ہے۔ ڈائیکوٹومی کا مطلب ہوتا ہے دو شاخہ یا دو حصے۔ پھر 1927 میں پروفیسر ڈبلیو ایف ولوبائی نے پرنسپل آف پبلک ایڈمنسٹریشن تحریر کی جو کہ سائنٹیفک اپروچ پر بیس کرتی ہے۔ 1953 میں چیسٹر بینرڈ نے فنکشن آف ایگزیکٹو اور آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ پر کام کیا۔ سائمن نے دی سائنس آف پبلک ایڈمنسٹریشن 3 پرابلمز کے نام سے پبلیکیشنز کی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے سبجیکٹ کو سائیکالوجی، سوشیولوجی اور پولیٹیکل سائنس کے ساتھ ملاتے ہوئے پبلک ایڈمنسٹریشن کے کلاسیکل پرنسپلز جو کہ پولیٹکس ایڈمنسٹریشن ڈائیکوٹومی پر بیس کرتے تھے کو ریجیکٹ کیا۔ اب اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سے پہلے ہم پبلک ایڈمنسٹریشن میننگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں تاکہ آپ کو پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن کی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ ایڈمنسٹریشن 2 لاطینی الفاظ سے مل کر بنا ہے جو کہ ایڈ اور منسٹر ہیں۔ ان الفاظ کے لیٹن زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے ٹو سرو۔ پروفیسر این گلیڈین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ٹو لک آفٹر پیپلز ٹو مینیج افیئرز، یعنی کہ لوگوں کی یا عوام کی دیکھ بھال کرنا یا عوام کے معاملات کا انتظام کرنا۔ اب ہم ڈیفینیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کی سب سے سادہ ترین تعریف یوں بیان کی جا سکتی ہے گورنمنٹل ایڈمنسٹریشن ان سروس آف پبلک، یعنی کہ رعایا کی خدمت کے لیے جو بھی حکومتی انتظام ہوتا ہے اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ یہ سب سے سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے، لیکن بہت سے مفکروں نے باریک بینی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے۔ پروفیسر ایل ڈی وائٹ کہتے ہیں کہ پبلک پالیسی کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کارروائی کی جاتی ہے اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ آپریشنز ٹو فلفلمنٹ آف پبلک پالیسی۔ اسی طرح ووڈرو ولسن جو کہ امریکہ کے 26ویں صدر بھی تھے کہتے ہیں دی ڈیٹیل اینڈ سسٹمیٹک اپلیکیشن آف لا، یعنی کہ قانون کے مفصل یا درست اور باقاعدہ لاگو کرنے کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد این گلیڈین کہتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا تعلق حکومت کی انتظامی سرگرمیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان ڈیفینیشن سے آپ کو آسانی سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے۔ اب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسکوپ کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ اس سبجیکٹ میں کتنی وسعت یا پھیلاؤ ہے، کن کن چیزوں کو یہ کور کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے مینیجرل ویو جس کو کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے سبجیکٹ میٹر ویو ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مینیجرل ویو کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس رائے کے مطابق پبلک ایڈمنسٹریشن ایک ایسا انتظامی کام ہے جو کہ ایک منتظم یا مینیجر پرفارم کرتا ہے۔ اس رائے کے ہم خیال لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہنری فیلڈ کا کہنا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن پلاننگ، آرگنائزیشن، کمانڈ، کوآرڈینیشن اور کنٹرول پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ POC۔ اس کے بعد پی میکوین کہتے ہیں کہ یہ 3 M's کا نام ہے، یعنی کہ اسٹڈی ڈیلز ود مین مٹیریلز اینڈ میتھڈس۔ اس کے بعد لوتھر گولک نے ایک ورڈ جو ہے دریافت کیا جس کو پوسٹ کارڈ کا نام دیا۔ اس سے مراد ہے پلاننگ، آرگنائزیشن، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کوآرڈینیٹنگ، رپورٹنگ اور بجٹنگ ہے۔ اب ہم لوتھر گولک کے ان ورڈز کو 1 by 1 ایکسپلین کرتے ہیں۔
لوتھر گیلک کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسکوپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو آئیں چل دیکھتے ہیں کہ پوسٹ کارڈ کیا ہے. پوسٹ کارڈ میں پی سب سے پہلے جو ہے وہ پلاننگ کے لیے ہے. تو پلاننگ کسے کہتے ہیں؟ ایڈوانس میں کسی چیز پر کام کر لینا، اس کی آؤٹ لائن تیار کر لینا، ان کو پلاننگ کہتے ہیں. اس کے بعد او جو ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے ہے. تو آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن ہوتی ہے کسی اتھارٹی کا اسٹرکچر، اس کو بلڈ اپ کرنا، اس کو جو ہے آرگنائزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ جو چیز ہے وہ اسٹافنگ ہے، جس سے ایس سے اسٹافنگ بنتا ہے. اسٹافنگ سے مراد ہے کہ سوٹیبل پرسنس کو ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے آپ نے ہائر کرنا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹنگ ہے. ڈائریکٹنگ سے مراد کہ آفیسرز کی طرف سے آرڈرز اور ڈائریکشنز کو جو ہے ان کو ایشو کرنا یا وہ ہدایات جاری کرنا اپنے جونیئرز کو یا دوسرے لوگوں کو. اس کے بعد جو ہے کوآرڈینیشن انٹر ریلیشن آف ویریس گروپس آف پیپل اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن میں مختلف لوگوں کا جو ہے نا گروپس جو ہوتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں، ان کا آپس میں جو انٹر ریلیشن ہوتا ہے وہ کوآرڈینیشن کے لیے یا سی او سے اس نے لوتھر گیلک نے ڈیفائن کیا ہے. اس کے بعد آر جو ہے رپورٹنگ کے لیے ہے، اور رپورٹنگ اسے کہتے ہیں انفارمیشن جو کلیکٹ ہوتی ہے اور اس کو کلیکٹ کر کے ہائر اتھارٹیز کو بتایا جاتا ہے کہ کیا مسائل ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس کو ہم رپورٹنگ کہتے ہیں. اس کے بعد بجٹنگ فائنینشیل ایکٹیویٹیز کسی بھی آرگنائزیشن کی جو ہوتی ہیں اس کو بجٹنگ کہا جاتا ہے. اب ہم تھوڑا بہت سبجیکٹ میٹر ویو کی جانب بڑھتے ہیں. اس ویو کے حامل کچھ رائٹرز کا کہنا ہے کہ مینجڈ ویو پوری طرح پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسکوپ کو بیان نہیں کرتا. مثال کے طور پر پوسٹ کارڈ صرف کچھ ہی پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسکوپ بیان کرتا ہے. اس لیے پروفیسر فیفنر کا کہنا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسکوپ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے حصے میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے پرنسپلز کو کور کرتے ہیں، یعنی کہ آرگنائزیشن، پرسنل مینجمنٹ، میٹیریل اینڈ سپلائی، اور پبلک فائنانس ایٹسیٹرا. یہ سب جو ہیں پرنسپل کے کھاتے میں آتے ہیں. اور دوسرے حصے میں سفیر جو کہ ریجنل یا لوکل گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ یا کوئی بھی جو ہے پبلک کارپوریشن یا گورنمنٹ کارپوریشن جو ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ سفیر کے ذمہ میں آتی ہے. اب اس کے بعد ہم جو ہے واکر کہتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو تھیوری کو کور کرتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن ہے. تو ایڈمنسٹریٹو تھیوری میں جو ہے اسٹرکچر، آرگنائزیشن اور تمام طرح کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ اگر ہو، ریجنل لیول پہ یا لوکل لیول پہ، اس کو جو ہے ایڈمنسٹریٹو تھیوری اس میں آئے گی. جیسے ایک پارلیمنٹ، ایک کیبنٹ، جوڈیشری اور ایڈمنسٹریٹو مشینری، ٹریبیونل، پلاننگ، پروگرامنگ، یہ سب کچھ جو ہیں ایڈمنسٹریٹو تھیوری کے انڈر آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن جو یہ ہوتی ہے کہ پولیٹیکل، لیجسلیٹو، فائنینشیل اور ڈیفینسو، ایجوکیشن، سوشل، اکنامکس اور فارن، امپیریل اور لوکل، یہ سب جو ہے اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن کے حصے میں آتی ہیں. مطلب یہ ان میں ہم اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن مختلف قسم کی اس طرح کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے. کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا تعلق لوگوں کی خدمت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پبلک بھی ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے عوام کی خدمت اگر کسی گورنمنٹ ادارے سے ہو رہی ہو تو وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کہلائے گی، اور اگر کسی پرائیویٹ کمپنی یا کلب کارپوریشن
کے سے منتظمہ سے ہو رہی ہو تو وہ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کہلائے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پبلک اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کا آپس میں کوئی تعلق بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ لوتھر اوروک اور ہنری فیول کا کہنا ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن دونوں ایک ہی چیزیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا مقصد رعایا کا انتظام کرنا ہے۔ اس کو بنیاد رکھتے ہوئے دونوں میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ سملرٹیز ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ دونوں میں کئی مینیجرل ٹیکنیکس مشترک ہیں، جیسے کہ اکاؤنٹنگ، فائلنگ، اسٹیٹسٹکس، آفس مینجمنٹ وغیرہ۔ پبلک اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن دونوں میں سیم ہی ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات جو کہ دونوں میں مشترک ہے وہ افسران کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ دونوں کا مقصد اپنے اہداف کو حاصل کرنا، دستیاب وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن میں فرق کیا ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی نیچر بیوروکریٹک طرح کی ہوتی ہے، جبکہ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن بزنس طرح کی ہوتی ہے۔ دونوں میں مختلف طرح کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن پبلک ایڈمنسٹریشن سے بہتر ہوتی ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن عوام کو جواب دہ ہوتی ہے، جبکہ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے، جبکہ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کا مقصد کاروبار بڑھانا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کیا رول ہے۔ کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ میں اس کی ترقی پبلک ایڈمنسٹریشن کی کارکردگی پر ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن ہوگی، اتنی زیادہ ترقی اس اسٹیٹ میں پائی جائے گی۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس پبلک ایڈمنسٹریشن کا اہم کردار ہوتا ہے، اور اسی لیے تہذیبوں کے بننے اور ابھرنے میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اب پبلک ایڈمنسٹریشن کا تعلق نہ صرف پالیسیز کا اطلاق کرنا ہوتا ہے، بلکہ ان پالیسیز بنانے والے منسٹرز اور قانون دانوں کی بھی رہنمائی کرنے ہوتی ہے تاکہ وہ پالیسیز پبلک کے بہترین انٹرسٹ میں بنائیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن ایک سوسائٹی کو جوڑ کر رکھنے والی سب سے بہترین قوت ہوتی ہے۔ قانون کی بالادستی، سیکیورٹی، سوسائٹی کی سیکیورٹی، معاشی ثقافتی اور حتیٰ کہ مذہبی ترقی بھی کسی بھی سوسائٹی کی پبلک ایڈمنسٹریشن پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک ایڈمنسٹریشن لوگوں کی انفرادی زندگی پر بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص پیدا ہونے سے قبر میں دفن ہونے تک پبلک ایڈمنسٹریشن کی مدد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بچے کی پیدائش ہونے سے اس کی برتھ سرٹیفکیٹ جو لوکل رجسٹرار میں رجسٹر ہوتا ہے، اس کی ویکسینیشن، پھر اس کی سکولنگ اور ذریعہ معاش یعنی کہ جاب کا مہیا کرنا، اور پھر سب سے آخر میں اس کو قبرستان میں دفنانے تک پبلک ایڈمنسٹریشن کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگ اور امن کی صورت میں بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کا اہم کردار ہوتا ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن نہ صرف جنگ کی صورت میں بلکہ امن کی صورت میں بھی اپنی رعایا کو اچھی صحت، سیکیورٹی کی مہیا کرنے کی پابند ہوتی ہے، اور امن کے موسم میں اپنی رعایا کو نقصان دہ عناصر یعنی اندرونی دشمنان جیسے غداروں سے بچانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کیا رول ہے۔ پاکستان میں پبلک ایڈمنسٹریشن نے کیا کردار ادا کیا؟ پاکستان کی ترقی میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ بہت ساری اہم پالیسیز پبلک انٹرسٹ میں بنائی گئی ہیں اور ان کو ایکسپرٹس کی مدد سے بڑی کامیابی کے ساتھ ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان اس وقت تیز ترین معاشی اور ٹیکنالوجیکل تبدیلیوں کے دور سے گزر رہا ہے، اس لیے پبلک ایڈمنسٹریٹرز کی مدد سے بڑی احتیاط کے ساتھ پالیسیز کو مرتب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت سے منسٹرز کے لیے ایکسپرٹ پبلک ایڈمنسٹریٹر مشیر کے طور پر یا ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان پبلک ایڈمنسٹریشن نے نہ صرف سول دور حکومت میں بلکہ ملٹری دور حکومت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ بہت سے 5 سالہ منصوبے اور دیگر ترقیاتی منصوبے
تیار کیے گئے اور کامیابی سے ایگزیکیوٹ کیے گئے۔ اس کے علاوہ پبلک ایڈمنسٹریشن نے حکومت کے گرنے اور بننے کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اس کو پر کر کے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور مزید لیکچرز کو ریسرچ کر کے لایا جا سکے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک CSS آل ان ون کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے لیکچرز کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔